آپ تمام احباب کو جس پروگرام میں شریک ہوئے ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، بخیر اگلے جی آیا نو اور ساتھ بسم اللہ جی آیا نو کہتی ہوں، اور تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو چرند پرند انسان حیوان سب کو رزق دیتا ہے، جو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور کروڑ ہاتھ درود و سلام ختم المرسلین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن سے محبت اور بے انتہا محبت کی بنا پر رب العالمین نے یہ کائنات بنا ڈالی اور اسے رنگ و نور سے بھر دیا۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گی محمد سیف اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گی رضوانہ مسرت صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم کے حضور نعت پیش کریں۔ رضوانہ مسرت۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی رضوانہ مسرت صاحبہ۔ معزز حاضرین محفل، مہمانان اعزاز، مہمانان محتشم، مہمانان خاص، آج کی تقریب کے دلہا اور جناب صاحب صدر، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی گرمی میں، اور حاضرین کرام اسپیشلی کہ آپ لوگ اتنی گرمی میں پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی محبتوں کی میں مقروض رہوں گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس خوبصورت کتاب کی تقریب رونمائی رکھی گئی ہے اس کا نام ہے طاق اور جفت۔ یقیناً یہ کتاب باقی کتابوں سے منفرد کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو بغور پڑھیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب دو انسانی مزاجوں پر مشتمل ہے، کیونکہ کسی بھی کام یا کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال جیسے جیسے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کی کتاب کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ میں اسٹیج کو سجانے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب ہم نے عملی طور پر اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے تو یہ تہیہ بھی کیا ہے کہ گروپ بندیاں ختم کریں گے ادبی دنیا میں، اور جہاں جہاں ہمیں کچھ بھی غلط ہوتا دکھائی دیا تو ہم بغاوت کریں گے۔
کہ ہم پیدائشی باغی لوگ ہیں اور اپنی روایات کے امین ہیں، لیکن بد روایات کے باغی لوگ ہیں۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، دوسری تمام تنظیموں کو، کہ آئیں ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر شعر و ادب کی دل سے خدمت کریں، محبت دیں، محبت لیں، جمع کرنا نہیں بلکہ تقسیم کرنا سیکھیں۔ بہت شکریہ۔ ایک خصوصی گزارش بھی کرنا چاہوں گی کہ آج ہماری اس تقریب میں تمام احباب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے لیے بے حد محترم ہیں۔ صاحبان مسند کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے ایک عاجزانہ درخواست ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے پاس حال کا وقت محدود ہوتا ہے، تو اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھیے کہ مختصر مگر جامع مضمون پیش کیجیے تاکہ سب لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے، کیونکہ گرمی کی شدت ہے اور اس کے باوجود یہ کتاب سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ لوگ یہاں تشریف لائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سب کی ہمت کی دعوت بھی دیتی ہوں کہ آپ پروگرام کی رونق بڑھانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ عام طور پر سب سے پہلے صاحب صدر کو اسٹیج پر بلا لیا جاتا ہے، حالانکہ حفظ مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو مسرد صدارت کا رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور پھر ہم جیسے جونیئرز کو بعد میں بلایا جاتا ہے، اور صاحب صدر کو ہم جیسے جونیئرز کی تعظیم کے لیے بار بار کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو ہم صاحب صدر کو ان کے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام میں آخر میں بلاتے ہیں، اسٹیج سے جاتے ہیں۔ آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک علیحدہ سے اصول بنایا ہے، کیونکہ ہم ان اصولوں کو نہیں مانتے کہ جن سے صاحب صدر کی عزت میں، تکریم میں اور وقار میں فرق ہے اور ان کے استقبال میں کوئی کمی رہ جائے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی بہت احترام سے جناب راجہ شاہد رشید صاحب کو، جنہیں مفکر پوٹھوہار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ قومی اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے ہیں اور ادب کونسل پوٹھوہار کے چیئرمین بھی ہیں۔ جی راجہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جی بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان محتشم جو بہت سی خصوصیات کی بنا پر بہت ہی محترم ہیں، آپ ادبی تنظیم قلم قافلہ کے بانی ہیں، عرصہ دراز سے ادبی اور علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اعلیٰ درجے کا ترنم بھی رکھتے ہیں، اور جب کچھ گنگناتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی کوئی جل پری آئے گی اور انہیں اپنی محبت میں قید کر کے اڑا کر لے جائے گی۔ میری مراد محترم جناب نیر سردی صاحب سے ہے، گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت شکریہ سردی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہمارے آج کے مہمان خاص جو کہ سبھی خاص الخاص ہیں، ہمارے لیے سبھی خاص الخاص ہیں، یہ بات آپ سب یاد رکھیے گا۔ آپ محقق، مفکر، شاعر، ادیب، بہت سی کتابوں کے مصنف، ابھی بھی معلم کے طور پر مائع یونیورسٹی میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے بہت پیارے بھائی محترم جناب ڈاکٹر شاکر کرنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تشریف رکھیے۔ جی پلیز۔ تشریف رکھیں۔ اب میں جس معزز مہمان اور دل کے پیارے ادب کے ستارے کو دعوت دوں گی، وہ علم و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے سائنسی میدان میں بھی مار کے دکھائے اور علمی و ادبی میدان میں بھی جھنڈے گاڑے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئی تھنک سو کہ وہ ہاں نہیں آئے ہیں، چلیں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان خاص جو کہ اپنی ذات میں ایک مکمل کتاب ہیں، میری ایک گزارش پر پروگرام میں آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ آپ ممتاز مذہبی اور سماجی رہنما، قائد اتحاد بین المسلمین سید ابو محمد رضوی مرحوم کے فرزند، پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر کنٹرولر شہید عمر محمد رضوی کے چھوٹے بھائی اور اب اس خاندان کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ زمانہ طالب علمی ہی سے ریڈیو پاکستان سے کالج میگزین، جوان سال اور سائنس میگزین کے 2 سال تک کمپیئر رہے۔ ریڈیو پاکستان سے لاتعداد پروگرام کیے، ڈرامے لکھے، پی ٹی وی سے پروگرام گونجے اور سائنس کی دنیا کی کمپیئرنگ کرتے رہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے تعاون سے نکلنے والے رسالوں ماہنامہ ترنگ، ہفت روزہ تحریک ایڈیٹر بھی رہے۔ جنگ اخبار میں کالم نگاری کرتے رہے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ راولپنڈی گرامر اسکول کی بنیاد رکھی، اس لیے ان کو ان کے دوست سر سید بھی کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔
اور ابھی کہتے ہیں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے. آپ کی کتاب خواب رنگ کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی. آپ کی ہائیکو کی کتاب پر M.Phil بھی ہو چکا ہے. حکومت پاکستان انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. اور بےنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی پہلی برسی پر آل پاکستان عوامی مشاعرہ منعقد کروایا اور اس کی کمپیئرنگ آپ نے اور حامد میر صاحب نے کی. تو میں بہت محبت احترام سے ملتمس ہوں محترم جناب شمیم حیدر سید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.